बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये किस्सा है सरजमीन मिस्र का। मिस्र में एक आदमी के 3 बेटे थे। उसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे एहसास होने लगा कि उसका कोई बेटा उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहा। उसने सोचा कि क्यों न वो अपने माल को अपने बच्चों में बांट दे ताकि ये उससे कमाए खाएं और उस एहसान के बदले में उसकी खिदमत करें। उसने अपनी बीवी से मशवरा लिया तो उसने भी बूढ़े शौहर के ख्याल की तायद की। चुनांचे एक दिन उसने एक छोटी सी मीटिंग रखी और अपने तीनों बेटों को बुलवाया। जब तीनों बेटे उसके पास हाजिर हो गए तो उसने कहा, मेरे बेटों, तुम सब जानती हो कि मैंने अपनी जवानी कमाने में खर्च कर दी है। मैंने अपने पैसे से तुम तीनों की अच्छे घराने में शादी भी कर दी है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। मैं तिजारत के लिए मार्केट में नहीं निकल सकता। मैंने सोचा है कि आखिर ये सब माल जो मेरे पास रखा हुआ है क्यों ना तुम्हारे बीच इनको बांट दूं ताकि तुम उससे फायदा उठाओ, कमाओ और खाओ। चुनांचे मैंने अपना सारा माल तुम तीनों भाइयों में बांटने का इरादा कर लिया है। मेरी और तुम्हारी माँ की जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। अब थोड़ी सी जिंदगी बाकी रह गई है। तुम लोग अगर थोड़ा बहुत हम पर ध्यान दोगे तो हमारी जिंदगी भी आराम से गुजर जाएगी। बस अब जाओ, मैंने अपने पूरे माल को तुम तीनों में बराबर बराबर बांट दिया है। आज के बाद मेरा सारा माल तुम तीनों का है। कमाओ, खाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो। बस इतनी सी गुजारिश है कि अब हम दोनों मियाँ बीवी तुम्हारी खिदमत के मोहताज हैं। तुम लोग हमें भूल मत जाना। तीनों बेटों ने बाप को यकीन दिलाया कि वो माँ बाप की खिदमत करेंगे। फिर तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर बिजनेस और दूसरे कामों में मशगूल हो गए। कुछ ही दिनों में वो अपनी मशगूलियत में ऐसे डूबे कि माँ बाप की खिदमत करना भूल गए। हर बेटा यही समझता था कि चलो मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता या मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो 2 भाई और भी तो हैं, वो दोनों माँ बाप की खिदमत करते ही होंगे। इस तरह बूढ़े माँ बाप तन्हा होकर रह गए। शादो नादिर ही ऐसा होता था कि उनमें से कोई बेटा अपने माँ बाप के पास महीने 2 महीने में 1 या 2 बार मुलाकात के लिए आ जाता। एक दिन बूढ़े बाप का एक दोस्त मुलाकात के लिए आया। ये उसका पुराना जिगरी दोस्त था। खरीदो फरोख्त के मामलात में जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता, ये बूढ़ा अपने उसी दोस्त से मशवरा लेता। बातों बातों में उसने अपने जिगरी दोस्त को बेटों के नारवा सलूक से आगाह किया। उसने ये भी बतलाया कि अब वो अपनी जायदाद में किसी चीज का मालिक नहीं है, बल्कि सारी जायदाद बच्चों में तकसीम हो चुकी है और वही उसके मालिक हैं। बूढ़े का जिगरी दोस्त बड़ा ज़हीन और फतीन इंसान था, इसीलिए बूढ़े ने मशवरा लेने के लिए उसका इंतखाब किया था। बूढ़े के दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी नाफरमान औलाद की बेहिस्सी और ध्यान ना देने से छुटकारा दिलाने के लिए काफी हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान जो भी बातें हों तुम अपने बेटों को उनकी हवा भी ना लगने देना। बूढ़े बाप ने दोस्त से वादा कर लिया कि मैं अपने बेटों को इस बारे में कोई बात नहीं बताऊंगा, ये बातें से गैराज ही रहेंगी। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि हमारा मसला हल करने के लिए तुम जो मुनासिब तरीका इख्तियार करना चाहो कर सकते हो। इस बातचीत के बाद बूढ़े बाप का जिगरी दोस्त एक के बाद एक उसके तीनों बेटों के पास गया और उन तीनों से ये बातें कही। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे वालिद का बहुत पुराना साथी हूँ। तुम्हारा वालिद आखिर वक्त तक मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। लेन देन हो या खरीदो फरोख्त या रोजमर्रा का कोई भी उलझा हुआ मामला मैं ही उसका मुशीर खास हुआ करता था। तुम्हारे बाप ने बहुत अरसा पहले मेरे पास अपने माल का एक भारी हिस्सा बतौर अमानत रखवाया हुआ है। उस माल का अगर तखमीना लगाया जाए तो ये उसकी जमा पूंजी के 1/3 से कम नहीं होगा। खुद मेरे पास इतना ज्यादा माल है कि मैं उसकी हिफाजत से आजिज हो गया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को उसकी रखी हुई अमानत वापस कर दूं। आखिर कब तक मैं ये दर्द अपने सर लिए रहूंगा? और हाँ, मैं ये अमानत तने तनहा वापस करना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि कल सुबह तुम अपने दोनों भाइयों के साथ अपने वालिद के पास आ जाना ताकि मैं तुम सब भाइयों की मौजूदगी में तुम्हारे बाप को उसकी अमानत वापस कर दूं। यहाँ एक खास बात तुमसे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि अब तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए हैं और उन्हें इस माल और जायदाद में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, इसलिए वो शायद ये अमानत तुम भाइयों में से किसी एक के नाम करने वाले हैं। तुम में से जो उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेगा वही उस माल का हकदार होगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये राज बता दिया है कि तुम अपने वालिद की खिदमत में लग जाओ। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफी कलिमात भी सुने हैं। वो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे।
مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک نہ پڑنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھے۔ بوڑھے باپ کے اس جگری دوست نے یہ باتیں اس کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب ہرے ہرے باغ دکھلائے۔ صبح ہوئی تو تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے۔ باپ کا جگری دوست بھی وقت پر پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اپنے بوڑھے باپ کی مساج پرسی کے لیے بھی نہیں آتے تھے، آج مال کے لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے ساتھ دو جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق ایک بڑا اور مضبوط تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے جگری ساتھی نے صندوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے ان کے باپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، چونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، اب میں آپ کی رکھی ہوئی امانت کی مزید حفاظت کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی یہ امانت واپس لے لیجئے۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا، بھائی اس صندوق کے اندر تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تدبیر ہے جسے میں نے اپنایا ہے، اور ہاں تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے۔ اب بوڑھے کا ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا اور کہنے لگا، آج میں تمہارے والد کی رکھی ہوئی امانت تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں۔ اب اس امانت کا بوجھ میرے سر سے ختم ہو گیا۔ تم لوگ اس بات پر گواہ رہو، آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی سے کہا، دوست، واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے۔ دوست بولا، آپ نے پوری زندگی میں خیر اور بھلائی ہی کا کام تو کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائیداد کی طرح اپنے ان بچوں میں سے ہی کسی کو دے دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں پورے مال کا مالک بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا حال یہ تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے باپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم میں سے کسے دوں، البتہ کچھ دنوں بعد اسی صندوق کے اندر میں ایک وصیت نامہ اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہتا ہوں۔ میرے انتقال کے بعد تم لوگ اسے کھولنا اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے بیچ ایسے ہی بانٹ دے گا جیسے پہلے بانٹا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں میں سے ہر بیٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے ماں باپ کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ تو مال کے لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نہ جانے کہاں چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ پتہ نہیں ہمارا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا
اور اس کے سامنے صندوق کو کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دنانیر، سونے چاندی روپے و پیسوں کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پڑے ہیں۔ انہیں بہت حیرت ہو رہی تھی۔ صندوق میں کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کا جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے، جنہوں نے والد کا حق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا، بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں، بلکہ ان کے جگری دوست کی چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں، اسی کا نام تدبیر ہے۔ یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے باپ نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق یکسر بھول بیٹھے ہو۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ ہی میں صحیح، لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکو۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کا فرض کیوں بھلا دیا تھا۔ دوستو، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا دل دکھا کر کے انسان اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں ہی برباد کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔